حسن اللہ یاری سمیت تمام شیعوں کو چیلنج ہے، ٹھیک ہے، تمام شیعوں کو چیلنج ہے. حسن اللہ یاری تمہیں تو یہاں ڈوب کے مر جانا چاہیے اور فوراً اپنا چینل بند کر دینا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا ایمان الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا ہے، اور تمہارا دجل جو ہے وہ سب کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ڈوب کے مر جاؤ، اور باقاعدہ طور پہ شیعوں تم لوگ بھی ڈوب کے مر جاؤ جو صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. آج یہاں تمہاری کتاب سے وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسا تماچا. الحمدللہ جو تماچا یہ آپ لوگوں کے منہ پہ پڑا ہے، میرے حساب سے اگر آپ میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی تو دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ آپ کو شک نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریگارڈنگ ایک سوال پوچھا تھا، اور یہ جو آپ کا دجالی فتنہ حسن اللہ یاری ہے، یہ آج تک اس کا جواب نہیں دے پایا تھا. ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. میں اپنا نام، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں چینج کر دوں گا اس کا نام، میرا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو میرا نام. تو بہت شوق تھا اس انسان کو، اور یہ بڑی بڑی جسے کہتے ہیں، جسے اللہ معاف کرے تکبرانہ انداز میں کہتا تھا کہ ابو بکر کا اسلام ثابت کر دو، میں جو ہے یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اگر واقعی اوریجنل اپنی والدہ کے ہیں نا حسن اللہ یاری صاحب، آپ اوریجنل اپنی والدہ کے، تو آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تم تو کہتے تھے نا کہ اپنی بخاری اور مسلم سے ثابت کر دو، چھوڑ دو، میں آج تمہاری کتاب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ثابت کر رہا ہوں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دین ثابت کروں گا. اور اگر اب غیرت مند ہو تو ویڈیو بنانا چھوڑ دینا، یہ تمہارے الفاظ تھے، تم اپنا چینل بند کر دو گے، تم نے کہا تھا. ٹھیک ہے، ثابت کر رہا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، مجھے اس کا جواب دو. تمہاری کتاب سے، تمہاری تفسیر سے، تمہاری کتاب سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایمان ثابت کر رہا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. جیسا کہ حسن اللہ یاری کے حوالے سے میں بہت ساری ویڈیوز اس کی ایکسپوز کر چکا ہوں، تو اس کے حوالے سے 41 پلس ویڈیوز جو ہیں وہ میں یعنی کہ اب تک پوسٹ کر چکا ہوں، اور اس کا جھوٹ جو ہے ثابت کر چکا ہوں. تو بہت شوق تھا اس انسان کو، اور یہ بڑی بڑی جسے کہتے ہیں، جسے اللہ معاف کرے تکبرانہ انداز میں کہتا تھا کہ ابو بکر کا اسلام ثابت کر دو، میں جو ہے یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ چھوڑ دوں گا، وہ چھوڑ دوں گا. اب اگر واقعی اوریجنل اپنی والدہ کے ہیں نا حسن اللہ یاری صاحب، آپ اوریجنل اپنی والدہ کے، تو آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تم تو کہتے تھے نا کہ اپنی بخاری اور مسلم سے ثابت کر دو، چھوڑ دو، میں آج تمہاری کتاب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ثابت کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دین ثابت کروں گا. اور اگر اب غیرت مند ہو تو ویڈیو بنانا چھوڑ دینا، یہ تمہارے الفاظ تھے، تم اپنا چینل بند کر دو گے، تم نے کہا تھا. ٹھیک ہے، ثابت کر رہا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، مجھے اس کا جواب دو کہ کیا میں نے غلط بتایا. تمہاری کتاب سے، تمہاری تفسیر سے، تمہاری کتاب سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایمان ثابت کر رہا ہوں. اور نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیونکہ تو ان کے بارے میں بڑی باتیں کرتا تھا، اب آج سن، تیری ہی کتاب سے ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، اپنی کتابوں سے نہیں، تیری کتاب سے. تو یہ اب آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوگی، کتاب ہے ان کی مجمع البیان، اور ان کے نزدیک یہ بہت متبرک کتاب ہے. اس کا اکثر یہ نام بھی لیتا ہوتا ہے، یہ جو دجالی فتنہ ہے حسن اللہ یاری، اور یہ الحسن التبرسی کی یعنی کہ یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، تفسیر ہے اس کی، اور جلد نمبر ہے 5. ٹھیک ہے، تو اور یہ آپ کے سامنے اس کے آ رہا ہوگا کہ یعنی کہ یہ ڈیٹ آ رہی ہوگی اشاعت کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دارالمرتضیٰ بیروت کی بک ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یہ دکھاتا ہے نا سب کچھ. اور اس کے نیچے جی اس کا 2005 میں یہ یعنی کہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پبلش ہوئی ہے، اور بیروت کی بک ہے. ٹھیک ہے، یہ سب وہ دکھاتے ہوتے ہیں نا بھائی، تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں، پھر آپ کی تسلی ہو جائے نا، پھر کل کو آپ بات نہ کر سکیں. اچھا جی، تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا پڑھیں تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے جی 40. ٹھیک ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اور یہ میں اپنی کتاب سے نہیں، یہ آپ کے سامنے آپ کی کتاب آ رہی ہے. یاد رکھیے کہ میں نے کہا بھول نہ جائیں نا، اکثر آپ لوگوں کی ذہنیت کے حوالے سے آپ لوگ نا آگے دیکھتے نہیں ہیں اور بلا وجہ باتیں کرنا شروع کر دیتے، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا. ہیں اچھا، اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اللہ، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوگی، آپ دیکھیں،
الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے فقط یقیناً تو یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی، اذ اخرجہ الذین کفروا جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہیں نکالا، ثانیہ اثنینی وہ دوسرا تھا، اثنینی دو میں سے۔ اب یہاں سمجھتے جائیے اس جو میں آپ کے سامنے ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کو سرچ کریں تسلی سے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ آپ کی بک کا ترجمہ ہے، آپ کی بک کی عربی ہے۔ اذ ہما جب وہ، یہاں جمع کا صیغہ ہے، دونوں فی الغاری غار میں تھے، ٹھیک ہے۔ اذ یقولا جب اس نے کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا نہیں تم غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا اب جو یعنی کہ ویسے یہ کافی ہے یہاں تک پڑھنا میرے حساب سے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ میں اس میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، اس میں آپ کی بک بتائے گی کہ تفسیر بھی بتائے گی، لفظی معنی بھی بتائے گی، اور ذکر بھی ثابت ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت آپ کرنے کا کہتے ہیں نا، تو آج میں آپ کو ثابت کر کے دکھا رہا ہوں۔ اچھا اب ہم اگلے پیج پہ چل جاتے ہیں، یہ پیج نمبر تھا 44 اب ہم پیج نمبر 45 پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیج نمبر 45 پہ جب آپ آئیں گے تو یہ آپ کو میں اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اب آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے، یہ میں ساتھ اس کو ہائی لائٹ بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے آیت پڑھی تو یہاں باقاعدہ طور پہ وہی آیت کا ذکر ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کی اسکرین پہ آ گیا ہوگا، اذ اخرجہ الذین کفروا، اب اس کے جواب میں فرماتے ہیں جو لکھنے والے ہیں کہ من مکہ فخرج یرید المدینہ تھی، جب انہوں نے مکے سے وہ اخراج کیا مدینے کی طرف، ثانیہ اثنینی، اب وہ کیا معنی بتا رہے ہیں وہ بھی سن لیں، یعنی انہو کانا ہوا و ابو بکر، یعنی کہ ان میں سے ایک جو تھے وہ ابو بکر تھے، یعنی کہ وہاں یعنی انہم بے شک وہ کانا تھے، ہوا ابو بکر وہ ابو بکر تھے، ٹھیک ہے۔ امید تو بڑی ہے کہ آپ کی یہاں اس الفاظ سے تسلی ہوگی، لیکن میں مکمل تسلی کروانا چاہتا ہوں۔ اب لازم بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب غار میں انہوں نے پناہ لی، ٹھیک ہے، تو لازم بات ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی بک کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، نہ یا مولا علی کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ہے اذ ہما فی الغاری، جب دونوں غار میں تھے، لیسا بھائی ہما سالیس، یعنی کہ ہرگز نہیں وہاں کوئی تیسرا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ای و احد اثنین، یعنی کہ دو میں سے ایک، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تنہا اس کی مدد کی، وَمَانَهَا اس کا مطلب ہے فقط نصر اللہ منفردن من کل شیء الا من ابی بکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تنہا اس کی مدد کی ابو بکر اور غار کے علاوہ سب کچھ عظیم سوراخ مکہ میں، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ وہ ہم سے باخبر ہے اور ہمارے حالات کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس آیت کے حوالے سے جو کہ اس کے ترجمے کے حوالے سے اس نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب جو ان اللہ، یہ جو یعنی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس پہ یعنی کہ مین میں آپ کو تھوڑا سا یہاں آپ کو واضح طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ اب جو یعنی کہ ظاہری ہے یہ خود اب بتا رہا ہے، یعنی کہ اب اپنا تجزیہ کر رہا ہے۔ اب آپ اس کا تجزیہ ذرا سن لیجئے، وہ کہتا ہے کہ جی لما دخل رسول اللہ و ابو بکر الغار، جب داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار میں، اب کون یہاں کہہ رہا ہے؟ آپ کا ظاہری کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، غور سے سننا ہے آپ نے۔ ارسل اللہ زوجن من حمام حتی بزن فی اسفل السکیبی، اب آپ دیکھیں کہ یہاں اس نے واضح کہا کہ اللہ نے بھیجا کبوتروں کا ایک جوڑا سوراخ کے نیچے، جوڑا بھیجا سوراخ کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے والعنکبوت حتی تنسج بیتن، یعنی کہ اور ایک مکڑی جس نے وہاں گھر بنایا، یعنی کہ جالا بنایا، فلما پھر جب جا سراقۃ بن مالک فی تلبیہما پھر جب آ پہنچا سراقت بن مالک ان کی تلاش میں، فرا
تو اس نے دیکھا بیض الحمام کبوتروں کے انڈے و بیت العنکبوت اور مکڑی کا جالا، کالا لو کہا اگر داخل ہوتے احدا کوئی ایک بھی، لا نکسر البیض یہ انڈے ٹوٹ جاتے اور انڈے بچتے نہ، و تفسخ بیت العنکبوت اور یہ جالا جو تھا یہ ختم ہو جاتا، فن صرف اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت کیا آپ کی بک سے۔ اب لازمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشرکین مکہ کے ساتھ تو جا نہیں سکتے، نمبر 2 وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے جو کافر ہو، لازمی بات ہے وہ ایمان والے کے ساتھ جائیں گے۔ تو ایمان والا یہاں کون ہے؟ ایمان والا یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حسن اللہ یاری سمیت تمام شیعوں کو چیلنج ہے، ٹھیک ہے، تمام شیعوں کو چیلنج ہے، حسن اللہ یاری تمہیں تو یہاں ڈوب کے مر جانا چاہیے اور فوراً اپنا چینل بند کر دینا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا ایمان الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا ہے، اور تمہارا دجل جو ہے وہ سب کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ڈوب کے مر جاؤ، اور باقاعدہ طور پہ شیعوں تم لوگ بھی ڈوب کے مر جاؤ جو صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ آج یہاں تمہاری کتاب سے وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسا تماچا، الحمدللہ جو تماچا یہ آپ لوگوں کے منہ پہ پڑا ہے، میرے حساب سے اگر آپ میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی تو دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ آپ کو شک نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریگارڈنگ ایک سوال پوچھا تھا، اور یہ جو آپ کا دجالی فتنہ حسن اللہ یاری ہے یہ آج تک اس کا جواب نہیں دے پایا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو باقاعدہ طور پہ سرچ کیجئے گا، تسلی کیجئے گا، تسلی کرنی ہے، یہ نہیں کہ سننے کے بعد ابھی سننے سے پہلے گالیاں نکالنا شروع کر دیں، تسلی کریں گے، تسلی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کریں گے اور اللہ کا نام لے کے اللہ سے معافی مانگ کے دوبارہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ یہ خود کہتا ہے شیعہ بنو گے یا مسلمان، تو آپ مسلمان نہیں رہے، شیعہ بنے ہوئے ہیں تو مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اس جس کا نام حسن اللہ یاری ہے یہ تو دجالی فتنہ ہے، اس نے تو لازمی بات ہے اپنے لیے جہنم چن لی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ ہے اس میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ اب یہ جو بات ثابت ہو گئی ہے اس کا یہ جواب دے پائے یا آپ لوگ جواب دے پائیں، کیونکہ غیرت کا اور شیعہ مذہب کا کوئی آپس میں لینا دینا نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل مجھے اور آپ سب کو اس حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں ان کے شر سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔